أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ کیا ہے سورہ انفال میں اور اس کے بعد سورہ توبہ میں، چونکہ جہاد کے احکام و مسائل اور اس کے متعلقہ معاملات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو فرمایا یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5واں حصہ اس کو کہتے ہیں خمس، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ سے مراد اللہ کا نام برکت کے لیے آیا کہ اصل مال کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات آپ کے گھر والوں پر خرچ کیا جائے گا، آپ کے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ باقی جو 4 حصے مال غنیمت کے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تمہاری اپنی مرضی نہیں، جیسے مرضی تقسیم کر دو۔ اس سے پہلے جو سابقہ امتیں تھیں ان کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مال غنیمت جہاد میں جمع ہوتا، اس کو ایک جگہ ڈھیر لگا دیتے، آسمان سے آگ آتی، سب کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ جہاد کرو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، جو مال آئے وہ بھی تمہیں ملے گا مجاہدین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ ہاں، جب تم قریب والے کنارے پر تھے وہ کفار دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تمہارے نیچے کی طرف تھا۔ یعنی غزوہ بدر کا ذکر ہوا ہے کہ مدینہ والی سائڈ جو ہے مدینہ کے قریب وہ مسلمانوں کی تھی، اور مدینہ سے دوسری جو سائڈ ہے اپوزٹ وہ کفار مکہ مشرکین مکہ کی تھی۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ جو مال والا تھا وہ نشیبی علاقے میں نیچے کی طرف تھا۔ تو کیونکہ یہ بدر والا مقام جو ہے یہ بلند جگہ پر ہے، یہ اونچا ہے، تو فرمایا وہ نشیبی علاقے میں تھا قافلہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک سے ملاقات ہوگی، تم چاہتے تھے قافلہ مل جائے، اللہ چاہتے تھے حق کو حق کر دے، واضح کر کے باطل کو نیست و نابود کر دے اور باطل کو ناکام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو کہ جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو، ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع نہ اختیار کرو، وگرنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہیں دشمن سے کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ صبر کرو، ڈٹ جاؤ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جو لوگ اپنے گھروں سے مکے والے بدر کے موقع پر اکڑتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے نکلے۔ نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، خاتمہ کر کے آئیں گے ان کا مدینے میں۔ تکبر کر کے، غرور کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب وہاں سے نکلے تو ان کو ایک ڈر تھا، ایک بنو بکر قبیلہ تھا جو مکے والوں کا حریف تھا، ان کو خطرہ تھا کہ پیچھے ہم جا رہے ہیں مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، پیچھے سے وہ ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ان کا سردار جو ہے نا، شیطان ان کے سردار کی شکل میں ان کے پاس آیا، کہنے لگا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محنت تمہارے ساتھ ہے، بے فکر ہو کے تم چلو۔ یہ خوش ہو گیا کہ جن سے ڈر تھا وہ تو خود ہمارے ساتھ آگے مل گیا۔ آگے گئے، مسلمانوں سے مقابلہ ہوا، شیطان نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، میں وہ دیکھ رہا ہوں تو تمہیں نظر نہیں آتا، یعنی آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آج تمہیں جوتے پڑھنے کی باری، میں تمہارے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟ شیطان نکل گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو حالت اس کی اور مکے والوں کی کس طرح انہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ تم پوری جہاد کی تیاری کرو،
پوری قوت جتنی طاقت رکھتے ہو اور اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، اور اس کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں جو جو تمہارے دشمن ہیں۔ قوت سے مراد نیزہ بازی۔ آج کے دور میں جہاد کی جتنی تیاری ہے اس میں گنز ہیں مختلف قسم کی، اور بڑے بڑے راکٹ ہیں، اور طیارے ہیں، اور بڑے بڑے میزائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی اصل اس میں کامیابی ہے، ان کو تیار کریں۔ آج الحمدللہ مسلمانوں میں سے پاکستان نے تیاری کی، ایٹم بم بنایا، اچھے میزائل بنائے، وگرنہ انڈیا تو قریب تھا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے ارادے سے آ گیا تھا، جس طرح مکے والے مشرک آئے تھے۔ اللہ نے کس قدر پاکستان کو عزت دی پوری دنیا میں، وہ جو بولا دہشت گرد ہے ٹرمپ، وہ بھی ہر موقع پہ پاکستان کا سپوکس پرسن اور نمائندہ بن کے پاکستان نے 7 طیارے گرائے، ہر جگہ اعلان کرتا پھرتا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ ہے جہاد کی برکت، کے جہاد کی تیاری کرو، تمہاری ٹریننگ ہو۔ آج ہمارے بہت سارے اسلامی ملک مال کیوں کھا رہے ہیں؟ عیاشی ہے، مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، جہاد کی تیاری کوئی نہیں، فوج کوئی نہیں، اسلحہ جتنا تیار کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے آج مار کھاتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، مال و دولت کی فراوانی کے باوجود آج ان کی عزت نہیں دنیا میں۔ وہ ہم چلو غریب ہی صحیح، لیکن جہاد میں عزت تو ہے نا، الحمدللہ نام تو ہے نا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاد کی بھرپور تیاری کرو، پھر اس کے ساتھ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد کی ترغیب دے۔ ہاں اگر تم میں سے 20 ہوئے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر 100 ہوا تو غالب آئیں گے 1000 پر، یعنی 1 کے مقابلے میں 10۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ تمہاری کمزوری ہے، لہذا جو ہے تم میں سے 100 200 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی، اور 1000 2000 کے مقابلے میں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یعنی جہاد تمہارے لیے ضروری کب تھا؟ پہلے تھا کہ تم میں سے 1 اور 10 کی نسبت تھی کہ کفار 10 ہو، تم 1 ہو، مقابلے میں آ جاؤ۔ بعد میں اللہ نے کہا کہ یہ پریشان ہوں گے، اللہ نے نرمی کر دی، کہا نہیں چلو اس طرح کرو، وہ 2 ہو تم 1 ہو، تو پھر تمہارے لیے مقابلہ لازمی ہے، اس سے کم ہوگے نا تو پھر تم مقابلے کے لیے نہ جاؤ، تم پر گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی تمہاری کمزوری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نرمی کر دی۔ اس کے بعد فرمایا ما کان للنبی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا کہ قیدیوں کو چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ زمین میں خون ریزی ہوتی، ان کی گردنیں اڑائی جاتی۔ تم دنیا کے مال کو چاہتے ہو، اللہ تو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی ہو کر آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا حل کریں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے لیں، اس کا اسلحہ لے لیں، آگے جہاد کی تیاری کریں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، شاید کل کو یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ عمر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ عمر رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کا ابو بکر کے، علی کا علی کے، عثمان کا عثمان کے، ہم اپنے ہاتھوں میں ان کی گردنیں اڑائیں، پیچھے والوں کو سمجھ آ جائے کہ کل کو مسلمانوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کر کے چلو وقتی طور پہ نرمی کرتے ہیں، کر لیا عمل۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، عمر کا مشورہ ٹھیک تھا، ان کی گردنیں اڑانی چاہیے تھی، ان کو سمجھ آ جاتی۔ اب بعد میں جو ہے نا یہ اس دور کی بات ہے، بعد میں آپ سپاہ سالار پر یہ اس پر انحصار ہے، وہ چاہے قیدیوں کی گردنیں اڑائے، چاہے میدان جنگ سے آنے والوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دے۔ اب جو سپاہ سالار ہے اس کی مرضی ہوگی۔ بدر میں چونکہ ضرورت اس بات کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے آگے سے ان کو مدینہ میں جگہ دی، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔
یہ وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے، مہاجرین اور انصار جو مدینہ والے تھے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دیا، یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ سچے ایمان والے، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ان کے ایمان میں شک کرے گا وہ سمجھ لیں کہ خود بے ایمان منافق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا بیشتر حصہ غزوہ تبوک کے متعلق 9 ہجری کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بعد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی ہر صورت کے آغاز میں کیوں نہیں؟ اللہ نے لکھوائی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھوائی۔ دوسرا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ اس کا بقیہ یا تتمہ کہہ لیں۔ تو تیسرا یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ نے بڑے سخت مسائل دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رؤوف رحیم پر ہے، تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، لیکن یہاں سختی کی ضرورت ہے، دشمنوں کو نپٹنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کئی اس کی ایک وجوہات ہے۔ اس کا ایک نام توبہ ہے، اس میں چونکہ 3 صحابہ کی توبہ کا تذکرہ تفصیل سے ہوا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے برات، بیداری، اللہ اور اس کا رسول بیدار ہے ان لوگوں سے جو مشرک ہیں۔ ہاں جاؤ، سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، فرمایا جاؤ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا، تم حج کے لیے جاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، تم ساتھ جا کر وہاں اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک آئندہ بیت اللہ میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگلے سال اللہ کے رسول حج کے لیے تشریف لائیں گے، اور جو یہاں رہتے ہیں 4 ماہ کی مدت ہے ان کے پاس، ہاں جس کے ساتھ اس سے زیادہ معاہدہ ہے اور وہ خرابی پیدا نہیں کرتے وہ اپنی مدت پوری کریں۔ عام لوگوں کو وارننگ ہے کہ 4 ماہ تمہیں یہاں ٹائم ہے، 4 ماہ کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا مکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جب حرمت والے مہینے گزر جائیں پھر ان کو حرمت والے مہینوں سے مراد یا تو 4 جو حرمت والے عام مہینے، یا پھر آج سے لے کر 10 ذوالحجہ سے لے کر 4 ماہ ان کو ٹائم دیا، فرمایا یہ ہیں 4 مہینے، اس کے بعد جہاں ملیں ان کو مارو، ان کی گردنیں اڑا دو، ان کا خاتمہ کرو، صفایا کر دو ان کا۔ ہاں اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ یہ ہے ایمان کی علامت، توبہ، اسلام قبول کر لیں اور نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، جو نماز پڑھتا ہے ان کی پہچان ہے مسلمان کی، زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے مسلمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ نماز پڑھتا نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، تو مسلمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ پھر اپنے آپ کو خالی مسلمان کہلانے سے مسلمان نہیں بن جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی پناہ مانگے آپ اس کو پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر آپ اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دیں۔ یہ نہیں کہ دھوکے سے آپ نے کسی کو مارنا نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا مشرکوں کے لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، اچھے کام بھی کریں تو ان کے سارے اعمال ضائع، کوئی ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ ہیں ہدایت یافتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں وہ اچھا بتائیں اسلام لانے کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل، کسی نے کہا حاجیوں کو پانی پلانا، کسی نے کہا بیت اللہ کو مسجد حرام کو آباد کرنا، کسی نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گیا، اللہ کہ تم یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اور کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اللہ پر ایمان لانے، آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں برابر سمجھ کر لیا؟ یہ دونوں ایک جیسے؟ حاجیوں کو پانی پلانا اچھی بات ہے، لیکن اگر ایمان نہیں تو حاجیوں کو جتنا مرضی پانی پلائیں کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی مال و جانوں کے ساتھ، ان کے درجے بڑے ہیں اور یہ لوگ بڑے ہی کامیاب ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں پھر تمہاری ان سے دوستی نہیں، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ بھی ظالم ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، خاندان، کنبہ، قبیلہ، وہ مال جو تم کماتے ہو
اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ تمہارے محلات جن کو پسند کرتے ہو، اگر ان ساری چیزوں سے تمہاری محبت اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ، اس کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ ہاں اللہ نے تمہاری مدد کی غزوہ حنین میں، جب تمہاری تعداد بڑی تھی اور تمہاری کثرت پر تمہیں فخر آ گیا۔ غزوہ حنین کب ہوا؟ فتح مکہ ہوا، اس کے بعد حنین ہوا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں بنو حوازن بنو ثقیف قبیلے تھے بڑے جنگجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کا ارادہ بنا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا۔ آپ نے 10,000 پیچھے سے لائے، 2,000 مکہ سے شامل ہوئے، 12,000 کا لشکر لے کر آپ نے ادھر کا رخ کیا۔ وہ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے جانے سے پہلے ہی چٹانوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وار کیے اور مسلمان ایک دفعہ ڈگمگا گئے۔ پہلے باتیں کر رہے تھے آج ہماری تعداد بڑی ہے، بدر میں 313 تھے، آج تو 12,000 ہے۔ یک دم بھاگ گئے اور اللہ کے رسول میدان میں کھڑے ہیں، صرف 100 بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں نبی ہوں، انا النبی، اور میں اللہ کا نبی ہوں، عبد المطلب سردار کا بیٹا ہوں۔ آہستہ آہستہ صحابہ اکرام جمع ہوئے۔ اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، میرے نبی آپ کو اور آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے نا، ان کو پریشانی اس لیے بڑی ہے کہ یہ خوش فہمی میں شکار ہو گئے تھے، ہماری تعداد اتنی بڑی ہے۔ پھر اللہ نے بہرحال تمہاری توبہ قبول کر لی، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا مشرک ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام کے اس سال کے بعد قریب نہیں آنا۔ مشرک ناپاک ہے، بیت اللہ میں حدود حرم میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا، آج بھی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ باقی مسجدوں میں مشرک جا سکتا ہے۔ مسجد نبی میں سمامہ بن اسال مشرک تھا، اس کو باندھا گیا تھا، آئے دین سیکھنے کی نیت سے آتا ہے تو اس کو آنے دینا چاہیے، لیکن بیت اللہ میں اس پر پابندی ہے، وہاں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، ثانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں کافروں والی، ان کو کیا ہو گیا؟ یہی یہود النصارہ جنہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا دیا تھا۔ وہ جس کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں، جس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام سمجھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی انکار کرنے والوں کو عذاب کی خبر دی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاد کا، غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا، رومیوں نے لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان کروا دیا، آپ کو پتا چلا مدینہ میں چلو تبوک جانا ہے ہم نے۔ لمبا سفر تبوک کا، مدینہ سے 700 کلومیٹر تبوک کا سفر، اتنا لمبا اس دور میں سفر کرنا۔ ہم 400 کلومیٹر تک گئے ہیں اور لمبا سفر 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، تبوک تک ڈبل سفر۔ تو آج کل جدید گاڑیوں میں، اس وقت اونٹوں پہ جانا۔ تو آپ نے جب اعلان کروایا نا تو 4 گروہ مسلمانوں کے بن گئے اور 5واں منافقوں کا تھا۔ ایک گروہ مسلمانوں کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہم تیار ہیں جہاد کے لیے۔ فصلیں تیار، گرمی کا موسم، پریشانی، بعض مسلمان کہنے لگے مشکل ہے۔ جب اللہ کے رسول نے تقید کی وہ بھی تیار ہو گئے۔ تیسرا گروہ تھا جو بیمار تھے، معذور تھے، کوئی اندھا ہے، لنگڑا ہے، ان کے لیے ویسے اجازت ہو گئی۔ چوتھا گروہ تھا جو اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، اللہ کے رسول ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں سواری دیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس سواری نہیں، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ اور سواری والے اور جو معذور ہیں، اور چوتھا گروہ جو ہے وہ سستی کی وجہ سے 3 سچے صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کا آگے تذکرہ کل کے خلاصے میں بیان ہوگا۔ 5واں گروہ تھا منافقین کا، آ کر اللہ کے رسول کے پاس قسمیں کھا کر کہتے اللہ کے رسول ہماری تو بڑی مجبوری ہے۔ کسی نے کہا جی میرے پیٹ میں بڑی درد ہو رہی ہے، کسی نے کہا جی مجھے تو دیکھے نا میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے بہانے بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ایک وقت آئے گا ان ظالموں کا بدلہ ہم دیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ یہ آپ کے پاس جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان منافقوں کا یہی انداز پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے اور آئندہ بھی ہم آپ ان کو دیکھ لیں گے، ان کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں اور وہ کون سے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ جو منافق مر جائے نا
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا، اس کا بیٹا سچا صحابی تھا، اس کا نام عبداللہ ہے۔ آج کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، اپنی قمیض دے دیں، اس کو پہنا دیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ آپ نے قمیض بھی دے دی، جنازہ بھی پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے لگے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جنازہ اس کا پڑھا دیں منافق بے ایمان کا، اس نے تو کبھی آپ کو معاف نہیں کیا، صحابہ کو معاف نہیں کیا، اللہ نے آپ کو روکا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ کہا عمر کہ 70 مرتبہ آپ اس کے لیے استغفار کریں گے نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا، میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ کتنے آپ رؤوف تھے، کتنے رحیم تھے، رحمت للعالمین تھے۔ اللہ نے پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کریں یا 70 مرتبہ سے زیادہ، اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اور آئندہ کے لیے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان منافقوں میں سے کوئی بھی مر جائے نا، آپ نے نہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی۔ کوئی مشرک مر جائے، کفر پر مر جائے، اس کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے خدا والا الحمدللہ رب العالمین۔